یہ ان لوگوں کے لیے, ان ماں باپ کے لیے کہ جو کہتے ہیں ہمارا بچہ پڑھ نہیں رہا تو ٹینشن میں ہوتے ہیں. تو بھائی اس کی مثال ایسے ہے, ایک آدمی کے 3 بچے تھے, ایک ڈاکٹر تھا, ایک انجینئر تھا. تعارف کروا رہا تھا, یہ ڈاکٹر ہے, ان سے ملیے, یہ انجینئر ہے, اور یہ ان سے ملیے, یہ چور ہے. تو انہوں نے بولا کہ یار یہ چور کا بھی تعارف کروا رہے ہو؟ کہہ رہے کماتا صرف یہی ہے. تو میں نہیں کہہ رہا بچہ اسکول سے بھاگ کے چور بنے, لیکن ہو سکتا ہے ایسا بزنس کرے کہ کمانے کے لائق صرف وہی بنے. تو اتنا زیادہ ان چیزوں کو مسلط کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. پڑھائیں اپنے بچوں کو, اچھی سے اچھی تعلیم دیں, پڑھ لے ٹھیک ہے, نہیں پڑھے تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے, رزق دے گا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ. اچھا خیر, تو جتنی یہ جو آج کل سیکولر ریاستیں ہیں, یہ سب آپ کو انسانوں, اللہ کی غلامی سے نکال کے انسانوں کی غلامی میں, سیکولر طبقہ بھی یہی کام کر رہا ہے. تو اب دیکھو ٹیکس کتنا لے رہے ہیں یار, کتنا ٹیکس لے رہے ہیں. ہاں میں بتا رہا تھا کہ آپ کہیں بھائی لے کے انسانوں پہ ہی خرچ کر رہے ہیں نا, علاج فری اور یہ فری اور وہ فری اور فلانا فری اور ڈمکانا فری. خوب سمجھ لو ظلم کسے کہتے ہیں, خوب سمجھو. ظلم اسے کہتے ہیں کہ میں نے اپنی محنت سے ایک پیسہ کمایا 1 کروڑ روپے, سمجھ رہے ہو. اب کیا مسئلہ ہے, یہ اس نے پیسہ کمایا محنت سے کتنا, 10,000 روپے. اب اس کی اوقات ہے دال کھانے کی, یہ دال سے زیادہ بولو کھا نہیں سکتا. میں نے محنت سے کمایا 1 کروڑ روپے, میں روزانہ کباب پراٹھے کھا رہا ہوں, کراس بریڈنگ والے بھی اور بغیر کراس بریڈنگ والے بھی. آپ کو ترس آیا کہ یار ایک غریب آدمی بیچارہ دال کھا رہا ہے اور یہ صبح شام کیا کھا رہے ہیں, کباب پراٹھے. آپ نے گن پوائنٹ پہ میری جیب سے نوٹوں کی گڈی نکالی اور اس کو دی اور کہا تو بھی کیا کھا, کباب کھا. دیکھنے میں یہ ظلم نہیں ہے, یہ ایک غریب پہ کیا ہے, رحم ہے, مگر حقیقت میں یہ کیا ہے, ظلم ہے. کہ انسان کی شخصی ملکیت, اس کی مرضی کے بغیر آپ جبرن اس سے پیسے لے کے اس شخص کو دے رہے ہیں جو جس کی ملکیت میں, جس کی وہ ملکیت نہیں ہے پیسہ. یہ بھی ظلم ہے. دیکھو بہت سے ڈاکو پتہ ہے کیا کہتے ہیں, ہم صرف مالداروں کو لوٹتے ہیں, ہم غریبوں کو نہیں لوٹتے. بہت سے ڈاکو یہ کہتے ہیں ہم کس کو لوٹتے ہیں, یار ہم بے روزگار ہیں, ہمیں کچھ روزگار نہیں مل رہا, بندوق اٹھائی مالداروں کو لوٹا, کھایا پیا, کہہ رہے ہیں مالدار اتنا کھا رہے ہیں, اگر ہمیں 100 روپے کھلا دیے تو کیا ہے. ہم ان کو ظالم کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. یہی ڈاکو اگر لیگل ہو جائے تو کیا ڈاکو نہیں رہے گا, نہیں بات سمجھ. تو بہت سارے کنٹری آپ کو غیر مسلموں کے ایسے ملیں گے جہاں سب اچھا کھا رہے ہیں, حالانکہ وہ ان سب کی اتنی کمائی نہیں ہے کہ اچھا کھائیں, وہ بہت اونچے اسٹینڈرڈ کا. مالداروں سے آدھا ٹیکس لے کے ان غریبوں کو اچھا کھلایا جا رہا ہے. تو یہ ان مالداروں پہ ظلم ہے. نہیں یہی بات سمجھ میں, کیونکہ وہ جو اتنا کما رہا ہے وہ اس سے اور بہت کچھ کر سکتا تھا. اسلام نے خیرات اور زکوٰۃ کا سسٹم بنایا ہے. اسلام میں ٹیکس بہت محدود لیا جائے گا. اسلام میں ٹیکس کا تصور پتہ ہے کیا ہے, ٹیکس کا تصور اسلام میں یہ ہے کہ جلب منفعت کے لیے نہیں ہے, دفع مضرت کے لیے. اس کو سمجھیں, یہ ٹرم کیا ہے, دفع مضرت اور جلب منفعت میں فرق ہے. ایک آدمی روٹی مل رہی ہے 2 ٹائم کی, اب اس کو پراٹھے ملنا یہ جلب منفعت ہے کہ اور اچھا کھا لے. روٹی سے بھی گیا یہ مضرت ہے. آپ کسی سے پیسہ چھین کے اس کو روٹی کے پیسے دیتے ہو تو یہ جلب منفعت نہیں کہلائے گی, یہ دفع مضرت کہلائے گا. یہ عمل کیا مطلب, اسے نقصان سے بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. دیکھو اس کی ایک مثال, ایک آدمی کیا کرتا ہے کہ وہ صبح اٹھتا ہے, اس کا دل چاہ رہا ہے میں پراٹھے کھاؤں اور میں ایک سیمسنگ کا یا آئی فون کا موبائل رکھوں. میں کیا کھاؤں, پراٹھے کھاؤں. اب وہ کیا کرتا ہے, بندوق اٹھا کے ایک بندے سے اس نے چھینا, اور اچھا وہ جاب کر کے 2 وقت کی سوکھی روٹی کھا سکتا ہے, ملازمت کر کے کدال چلا کے 2 وقت کی سوکھی روٹی کھا سکتا ہے. لیکن وہ کہتا ہے یار یہ سوکھی روٹی سے کیا ہوتا ہے, لوگ برگر کھا رہے ہیں, لوگ نہاریاں کھا رہے ہیں اور اس پہ ولاگ بھی بن رہے ہیں, اور میں 2 وقت کی مزدوری کر کے اتنی محنت کر کے پسینہ بہاؤں اور 2 ٹائم روٹی کھا کے پیٹ بھروں, یہ میرے لیے برداشت نہیں ہے. بندوق اٹھا کے اس سے پیسے لیے پراٹھے کھا رہا ہے. تو یہ دفع مضرت کے لیے یہ کام نہیں کیا اس نے, بلکہ جلب منفعت یعنی اضافی عیش کے لیے اس نے یہ کام کیا ہے.
ضرورت اس کی 2 ٹائم روٹی کھانے سے پوری، جس کو اسلام ضرورت کہتا ہے، جس کو لگژری لوگ سیکولر طبقہ ضرورت کہتا ہے، وہ نہیں. ان کے ہاں تو بہت، ان کے ہاں تو جہازوں میں سفر، ایئر کنڈیشن، یہ ساری ضرورت میں داخل ہو گئی ہیں نا. ضرورت جس کو اللہ ضرورت کہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کسی کے پاس 2 ٹائم کی روٹی نہیں ہے، رات کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، جسم کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہے، یہ مجبور شخص ہے. جس کے پاس 2 ٹائم کی روٹی ہے، بالفعل ہو یا بالقوہ ہو. بالفعل کا مطلب حقیقت میں ہے یا حقیقت میں تو نہیں ہے، لیکن 2 ہاتھ ہیں، دہاڑی کر کے 2 ٹائم کی روٹی کما سکتا ہے، تو یہ مجبور بولو نہیں ہے. غریب ہے، مجبور نہیں ہے. غریب الگ چیز ہوتی ہے.